السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر گیا آپ کے اس دیار میں رہتے ہوئے۔ متعدد بار آپ کے اس گاؤں میں بھی آنے کا اتفاق ہوا، قلب و جوار میں بھی تقریریں ہوئیں۔ آئے دن آپ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ آج جماعت اہل سنت کے وہ عظیم خطیب جن کے خطابت سے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پورا ہندوستان سبق حاصل کر رہا ہے، نصیحت حاصل کر رہا ہے۔ خالی واہ واہی نہیں، ایسی روح پرور باتیں، ایمان افروز تقریر، دل میں جگہ بنانے والے خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب کی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں ان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور وہ اپنے ذہن و فکر میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ آج حضرت آپ کی اس آبادی میں تشریف لائے۔ حضرت مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ہے کہ خدا کی پہچان ارادوں کے ٹوٹ جانے سے ہوتی ہے۔ آدمی ارادہ کچھ بناتا ہے مگر ہو کچھ اور ہی جاتا ہے۔ حافظ شہریار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کے تعاون سے جلسے کا پروگرام بنایا، آپ نے انتظام و اہتمام بھی اچھا کیا، اور شاید اگر یہ موسم میں کچھ تبدیلی نہ آئی ہوتی تو بہت اچھا خاصا مجمع ہوتا اور ایک شاندار روح پرور جلسہ ہوتا۔ مجمع اگرچہ نہیں ہے، لوگ کم ہیں، مگر پھر بھی آپ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ حضرت کی تقریر آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، عقیدے میں توانائی پیدا ہوگی اور روح میں تازگی پیدا ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چند اہم اور باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہوں۔ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک کے پردادا پیر، جنہیں دنیا حضرت سری سختی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سری سختی ایک مرتبہ اپنے گھر سے کہیں جانے کے لیے چلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد
मौसम बहुत सख्त था, हवा बहुत तेज थी, बारिश और धूप भी बहुत तेज थी। तो आराम करने के लिए एक पल पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। पेड़ की शाख से आपने पीठ लगाई, थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। अल्लाह तबारक तआला ने उस दरख्त को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और दरख्त ने कहा, ऐ सीधी सख्ती, आप मेरी तरह बन जाओ। हजरत सीधी सख्ती ने फरमाया, क्या मतलब? कहा, लोग मेरे ऊपर ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे फेंकते हैं, मगर मैं ढेले का जवाब ढेले से नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, डंडे का जवाब डंडे से नहीं, बल्कि मैं ढेले के जवाब में उन्हें मीठा फल खिलाता हूँ, पत्थर के जवाब में मैं उन्हें मीठा फल खिलाता हूँ, डंडे के जवाब में मैं उन्हें मीठा फल खिलाता हूँ। तुम भी यही करो। दुनिया चाहे जितना तुम्हारे साथ बुरा करे, मगर तुम उसके जवाब में उसका अंदाज ना अपनाओ, बल्कि रहमो मुरव्वत का इजहार करो। हजरत सीधी सख्ती ने फरमाया कि बात तो तुमने सही कही, लोग ढेला मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे बरसाते हैं, तो उन्हें ताजा फल खिलाता है, मगर एक बात इसका जवाब मैं तुझसे चाहता हूँ। का वो बात क्या है? का बात ये है कि जब तेरा आखिर वक्त होता है तो सूख जाता है, तो तुझे जला दिया जाता है, कोयला बना दिया जाता है, तेरी राख बन जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब तेरे अंदर इतनी खूबी है कि पत्थर का जवाब तू मीठे फल से देता है, ईंट का जवाब मीठे फल से देता है, डंडे का जवाब मीठे फल से देता है, तो आखिर में नतीजा भी तुझे अच्छा मिलना चाहिए, मगर अच्छे के बजाय तुझे बुरा नतीजा मिलता है। जला के कोयला कर दिया जाता है, खाक कर दिया जाता है। तो उस पेड़ ने जवाब दिया, आप उसको गौर से सुने। उसने कहा, मेरे अंदर जहाँ बहुत ढेर सारी खूबियां थी, वही एक खराबी भी है। कहा, वो खराबी क्या है? कहा, मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है, मैं हवा के इशारे पर चलता हूँ, कभी इधर मुड़ गया, कभी उधर मुड़ गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहां चला गया। जैसी हवा चलती है वैसे ही मैं मुड़ता रहता हूँ, और इसी वजह से मेरा आखिर जो है बहुत इबरतनाक होता है। मुझे कोयला बना दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। आज दुनिया कहती है चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, मगर शरीयत ये नहीं कहती है। शरीयत ये कहती है कि चाहे जैसी हवा हो, तुम हक की बात हमेशा किया करो, नाहक का साथ कभी न दिया करो। हक बोलो, हक सुनो, हक पर अमल करो। दो हरूफ के मुख्तसर से मजमूए का नाम आता है, दो हरूफ के, इतना छोटा लफ्ज खाली दो हर्फ से मिलकर बन जाता है, मगर हक की अहमियत इतनी ज्यादा है कि कायनात की वसअत है उसके लिए नाकाफी होती है। ये हक और बातिल की लड़ाई थी जो सबसे पहले जन्नत में शुरू हुई, और जब इब्लीस ने हजरत आदम के सामने सर नहीं झुकाया तो अल्लाह ने गले में तोके लानत डाला, उसे मर्दूद बारगाह कर दिया। और फिर यही हक और बातिल की लड़ाई कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद में हुई। दुनिया ने देखा नमरूद तबाह हो गया, फिर लोगों ने देखा हजरत मूसा और फिरौन में हक और बातिल की लड़ाई हुई। दुनिया ने देखा फिरौन तबाह हो गया। यही हक और बातिल की लड़ाई हमारे आका और मौला ने करबला में, मदीना तैयबा में अबू जहल अबू लहब ने लड़ी थी, मगर दुनिया ने देखा सरकार कामयाबो कामरा हुए और अबू जहल अबू लहब से मर्दूद बारगाह कर दिए गए। अल्लाह का वादा है, जहाँ लको वदाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। यही हक और बातिल की लड़ाई करबला के मैदान में लड़ी गई थी। एक
طرف 22,000 کا لشکر جرار تھا، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ تھے امام علی مقام کے ساتھ، کل 72 لوگ تھے۔ یزیدیوں کے لشکر میں 22,000 لوگ تھے، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، داڑھی ادھر بھی تھی، داڑھی ادھر بھی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی تھی، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، قاعدہ ادھر بھی تھا، قاعدہ ادھر بھی تھا۔ مگر کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یزیدیوں سے صلح کر لی ہو؟ کبھی صلح نہیں کیا۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے ان کے 18 سالہ جوان بیٹے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، اور وہ محمد جیسے شہید بھانجے کی لاش ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے راہ ڈالی گئی، عباس علمدار جیسے بھائی کے بازو ان کے جسم سے جدا کر دیے گئے، 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ خود امام علی مقام 3 دن بھوکے پیاسے رہے، 72 زخم لینے کے لگے، 82 گھاؤ تلوار کے لگے۔ مگر کیا کربلا کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی تو کہیں یہ دیکھا کہ امام علی مقام نے کہا ہے کہ بڑی جماعت ادھر ہے، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، چلو ایک وقت کی نماز ان کے ساتھ پڑھ لی جائے، ایک وقت کی نماز ان کے ساتھ ادا کر لی جائے۔ حضرت امام حسین نے علی اکبر سے فرمایا بیٹے الگ اذان کہو، الگ اقامت کرو، الگ جماعت قائم کرو، 22,000 کا لشکر مت دیکھو، یہ دیکھو حق کدھر ہے، نہ حق کدھر ہے۔ اگر نہ حق 22,000 ہو تو ان سے بھی کوئی رابطہ نہ ہوگا، حق 72 ہوں گے تو ان کے گلے سے گلا لگا کے مل کے چلا جائے گا۔ یاد کیجیے رمضان کا مہینہ ہے، 17 تاریخ ہے، ابو جہل 1,000 کڑیے جوانوں کو لے کر وادی بدر میں اتر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول 313 جانثاروں کو لے کر وادی بدر میں پہنچے۔ گنتی کی چند تلواریں ہیں تو دھار مڑی ہوئی ہے، نیزے ہیں تو نوک ٹوٹی ہوئی ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ اور ادھر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو 22,000 یزیدیوں کے ساتھ 1,000 ابو جہل کافروں کے ساتھ ساز و سامان بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، ہتھیار بھی تھا۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے 313 جانثار ساتھیوں سے پوچھا تم فاقے سے ہو، روزے تم نے رکھے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں، یہ بتاؤ اپنے سے 3 گنا سے زیادہ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو ان 313 جانثاروں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تو قوم محمد الرسول اللہ ہے، آپ ہمیں اجازت دے کے دیکھیں، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے، آپ کے دائیں سے جہاد کریں گے، آپ کے بائیں سے جہاد کریں گے۔ اور حضرت مقداد سارے صحابہ کے دل کی آواز بن کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو ترک کر دے، نعرے اللہ اکبر میں سنانو نیزہ بن کر سینے کافر میں گڑ جائے، اور ایسے مکہ ہے کہ کیا چیز ہم دیووں سے لڑ جائے، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا تمہارے پاس اسلحے کتنے، سامان کتنا ہے، اتنا بھروسہ کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نہ طیبہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک نوری چادر والے پر۔ اور جب مدینے والے آقا پر انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زمین نیاز کو
خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا، عرض کیا میرے معبود یہ تیرے 313 نہتے بندے آج تیرے دین کے بقا کے لیے وادی بدر میں اتر چکے ہیں، اب اگر ان کی رات آج تو نے نہیں رکھی تو کل قیامت تک کوئی علم بندہ آج تیرے دین کا نام لینے والا نہ رہے گا، اس لیے مولا آج ان کی رات تیرے لیے قدرت میں ہے تو بقول اعلیٰ حضرت اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن مل کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جواب ملا، اے محبوب نہیں یہ تلوار تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو میں نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ قدم آگے بڑھائیے کامرانی اور فتح آپ کا قدم چومے گی، چنانچہ تاریخ بتاتی ہے، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم قسم خورشی کے حالت میں تھے مگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اور کسی کہنے والے نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر پھر اس سے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی 313 تھے، اپنے سے 3 گواہ کے مقابلے میں گئے اور کامیاب ہو کے لوٹے۔ آج تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اے بیٹا ہے ویڈیو نہ بناؤ، آج تمہاری تعداد کتنی ہے؟ 50 سے زائد ملک ہیں جو کہتے ہیں ہم اسلامی ملک ہیں، مگر ایک چھوٹا سا مٹھی بھر کا اسرائیل غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے، قبلِ اول پر غاصبانہ نظر رکھتا ہے، نماز کی پابندی لگا دی گئی، 10,000 سے زیادہ قیدیوں کو پھانسی کی سزا بنا چکا ہے، لاکھوں بچوں کو اور جوانوں کو شہید کر دیا۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آخر یہ ذلت و رسوائی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ خدا کی قسم قطعاً جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ 313 تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں میرے بائیں 2 بچے آ کے کھڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت معاذ حضرت معوذ، بچپنا تھا، سرکار جب لشکر کی ترتیب دے رہے تھے تو ایک بھائی نے اپنے جوتے میں پیون بھر لیا اور اٹھ کے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ بڑا دکھائی دے اور اللہ کے پیارے رسول اس کو فوج میں شامل کر لیں، شامل کر لیا۔ دوسرے بھائی جو ان سے چھوٹے تھے کہا سرکار آپ نے میرے بڑے بھائی کو لے لیا، مجھے نہیں لیا، میں ان سے زیادہ اچھی تیر چلا لیتا ہوں، تلوار بھی چلانا مجھے آتا ہے، آپ مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ ایک جنگ کے موقع پر تو روایت میں ہے کہ 2 بھائیوں کو جب معاملہ سنگین ہو گیا تو کہا کشتی کرا لیجیے، اور جب کشتی کرائی گئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا آپ تو چن ہی لیے گئے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہار جائیں میں جیت جاؤں تو مجھے بھی یہ سعادت مل جائے۔ بڑے بھائی نے ہار منظور کر لی اور دونوں بھائی جنگ میں شامل ہوئے۔ بدر کے میدان میں یہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے گئے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا اے میرے چچا جان آپ بتائیے اس لشکر میں ابو جہل کہاں ہے؟ کہا ابو جہل وہ لمبا ترنگا فوجیوں کے بیچ میں کھڑا ہے، کیا کرو گے؟ کہا قسم کھائیے مر جائیں گے، ہم ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم نے قسم کھایا ہے یا تو خود مر جائیں گے یا اسے مار جائیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے آقا کو گالی دی ہے۔ اور جب بتایا تو شیر کے طریقے سے جھپٹے اور انہی دونوں بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اللہ نے حضرت کو کامیابی عطا فرمائی، 70 صحابہ 70 یہود و نصارہ سرکار کے دشمن جہنم رسید ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، چند صحابہ بھی شہید ہوئے۔
اور پھر یہ بدر کی ذلت وہ بھول نہیں پا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے ہجرت کی, مکہ آ گئے. وہ مکے تک پہنچ گئے. 5 گنا زیادہ. تاریخ میں ہے 3000 کا لشکر لے کر سفیان مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے. اب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, بتاؤ یہ اتنی بڑی فوج لے کر مکے والے آ رہے ہیں, مقابلہ کیا جائے کہ بیٹھ جایا جائے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ان سے مقابلہ کیا جائے, باہر نکل کے یا اندر گھر میں رہ کے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ مدینہ کی گلیوں سے ناواقف ہیں, ہم اپنے اپنے چھتوں پہ نوکیلے پتھر لے کے کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ جب گلیوں میں آئیں گے تو اتنے پتھر برسائیں گے کہ اسی میں ہی جہنم رسید ہو جائیں گے. شہری میں رہ کے مقابلہ کیا جائے. مگر کچھ صحابہ نے کہا نہیں, باہر نکلا جائے. احد کے میدان میں اللہ کے پیارے رسول جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب سرکار تیار ہوئے تو مدینے والوں کا جذبہ کیا تھا. ایک عورت کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. آئی یا رسول اللہ, میرے پاس کچھ نہیں, نہ میرے شوہر ہیں, نہ کوئی جوان بیٹا ہے. آپ نے عورتوں کو میدان جہاد میں جانے سے منع کر رکھا. یہ میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے, آپ اسے اپنے غلامی میں شامل کر لیں, آپ اس کو لے جائیں. اگر دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے تو میرے چھوٹے سے بچے کو آپ ڈھال بنا کے سامنے کر دیجئے, تاکہ یہ میرا بچہ تیر سے چھلنی ہو جائے مگر آپ محفوظ رہیں. اگر دشمن تلوار چلائے تو آپ میرے بچے کو آگے کر دیجئے تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے, میرے بچے کا خون بہ جائے اور آپ محفوظ رہیں. یہ جذبہ تھا مکے والوں کا, مدینے والوں کا. اللہ کے رسول سید عالم نے فرمایا چلو. تاریخ بتاتی ہے کہ 1000 کا لشکر تھا سرکار کا. کتنا؟ 1000. اور ان کا 3000 جو مکے سے چل کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے. وہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تھے. اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور چلے تو سب سے بڑا منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی, سرکار کا کلمہ پڑھتا تھا, سرکار پیچھے پیچھے نماز پڑھتا تھا, مسجد نبوی میں جاتا تھا, جنگوں میں شرکت کرتا تھا, مال غنیمت لیتا تھا. اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا, ہم نے کہا تھا کہ مدینہ ہی میں رہ کے مقابلہ کیا جائے, جب ہماری بات ہی نہیں مانی تو ان کے ساتھ جانے سے فائدہ کیا, چھوڑ دو ان کو, یہ جائے لگا ہم نہیں جائیں گے. 300 ساتھیوں کو لے کر وہ منافق واپس آ گیا. اب آپ حالات کو نظر میں رکھیں, 3000 کا لشکر کافروں کا, اور ادھر 1000 تھے, اس میں سے بھی 300 واپس آ گئے. 300 واپس آ گئے, 700 بچے. مگر اللہ کے رسول نے کہا چلو, اور گئے. اب اگر وہ احد کی لڑائی کے واقعہ سناؤں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, بس 1-2 باتیں آپ سن لیجئے. آپ نے حضرت حنظلہ کا نام سنا ہوگا, حضرت عمر بن جموح کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت عمر بن جموح جو ہے وہ دونوں پیروں سے معذور تھے, ان کے پیر کٹ گئے تھے. ان کی بیوی روتی ہوئی آئی, کہنے لگی آج مدینہ کی عورتوں کو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئی, آج شرم سے میرا سر جھک گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مدینہ کی عورتوں نے کہا مدینہ کے سارے مرد وقت میں لڑائی کے لیے چلے گئے رسول اللہ کے ساتھ, اور تمہارا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بیوی دیکھ نہیں رہی ہوں, میں دونوں پیروں سے معذور ہوں, ہاتھ کے اشارے سے چلتا ہوں. اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے, ان بیٹوں کو میں نے پہلے ہی سرکار کے ساتھ بھیج دیا, اب میں جا کے اگر وہاں چلا بھی جاؤں تو کیا کروں گا؟ بیوی نے کہا کچھ کرنے کرانے کی بات نہیں, جھنڈا رسول خدا کا ہو, اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دنیا کو سر اٹھا کے دکھا سکیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. چلے گئے.
اور جب جنگ ختم ہوئی احد کی، واقعات بہت تفصیل ہے، اگر آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کے دونوں بیٹے اپنے باپ کے جسم کو تلاش کرتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا جسم کے 2 ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، ایک ادھر ایک یہاں ایک وہاں. انہوں نے اپنے باپ کے جسم کے تینوں ٹکڑوں کو اٹھایا، ایک چادر میں رکھ کے باندھا اور سواری پر رکھا. ارادہ کیا کہ لے چلے جنت البقیع میں اپنے باپ کو دفن کر دے. سواری ایک قدم آگے نہیں بڑھی. اب انہوں نے دائیں بائیں پیچھے گھمایا تو سواری دائیں بھی چل رہی، بائیں بھی چل رہی، پیچھے بھی چل رہی، مگر جب مدینہ شریف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ایک قدم آگے نہیں بڑھتی. پریشان ہو گئے. آخرکار اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں آئے. سرکار میرے والد شہید ہو گئے، ان کے جسم کے دشمنوں نے 3 ٹکڑے کر دیے، میں نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گٹھری بنائی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ لے جا کے مدینہ میں دفن کریں، مگر سواری پر جب رکھتے ہیں تو سواری مدینہ کی طرف جانے سے رک جاتی، ایک قدم آگے نہیں بڑھتی. فرمایا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو جب یہ گھر سے چلے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا. لوگوں نے بچوں نے جا کے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا مجھے مدینہ کی عورتوں نے تانا دیا تھا، میں نے تمہارے باپ کو للکارا تھا. وہ جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مولا میں احد کی طرف جا رہا ہوں، اب دوبارہ تو مجھے مدینہ واپس نہ پہنچانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کی دعا قبول کر لی ہے، اس لیے اب وہ مدینہ نہیں جائیں گے، وہ یہیں احد میں رہیں گے. میرے چچا امیر حمزہ کے بغل میں ان کو دفن ہونے کی سعادت ملے گی. حضرت حنظلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. 17 دن شادی کو ہوئے تھے، بیوی کے ساتھ بستر عروسی پر تھے. ندائی الرحیلہ خدا کے دین کی امداد و نصرت کے لیے میدان جنگ میں چلو، میدان جنگ میں چلو. اس آواز کو سنا تو حضرت حنظلہ اٹھ کے بیٹھ گئے. بیوی نے کہا میرے سرتاج ابھی تو آپ پیار و محبت بڑی باتیں کر رہے تھے، اب بیٹھ کیوں گئے؟ کہا سنا نہیں، میرے نبی کا منادی پکار رہا ہے، مجھے میدان احد میں جانا ہے، نبی کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. اب میرے لیے یہ بستر عروسی نہیں، کانٹے کا بستر ہے. بیوی نے کہا میرے سرتاج جائیے. انہوں نے آخری بار بیوی سے اجازت لی، میں جا رہا ہوں، اگر زندگی نے وفا کیا تو تمہاری مہکتی ہوئی زلفوں کا ایک بار پھر نظارہ کروں گا، اگر زندگی نے وفا نہ کیا تو جنت کے کسی نہ کسی گوشے میں تمہارا انتظار کروں گا. ماں کے پاس گئے، ان سے اجازت لی اور میدان احد میں پہنچے. وہاں جواب بردی کے ساتھ لڑے، بہت سے نبی کے دشمنوں کو جہنم رسید کیا، زخموں سے چور ہوئے، خون میں سرابور ہوئے، فرش زمین پر گرے اور جام شہادت نوش کر لیا. جب معرکہ ختم ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ شہداء کی لاشوں کو اٹھا لاؤ. جب شہداء کی لاشیں اٹھائی گئی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ بھی آئے تھے، مگر نہ وہ غازیوں میں نظر آتے نہ شہداء میں نظر آتے. فرمایا جاؤ میدان احد میں ملیں گے. پھر گئے، کہا یا رسول اللہ وہاں نہیں ملے. فرمایا پھر جاؤ. تیسری مرتبہ گئے تو دیکھا وہاں حضرت حنظلہ کی لاش موجود، مگر ان کے جسم سے تازہ پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول کے بارگاہ میں لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ ان کے جسم سے یہ پانی کیسے ٹپک رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا جاؤ ان کے اہلیہ سے پوچھو یہ جب میدان جہاد کے لیے چلے تھے تو ان کا حال کیا تھا. تو ان کی اہلیہ نے بتایا جب یہ اس بستر سے چلے تھے تو انہیں غسل کی حاجت تھی، مگر ذوق شہادت میں اس قدر مست تھے کہ نہانے کا بھی انہوں نے وقت گزارنا گوارا نہ کیا، سیدھے گئے اور آپ کے قدموں پر لہو کہہ کے قطرہ بہا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا شہداء کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو اسی زخمی حالت میں اسی کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی جرمی ہو تو اسے نہلایا جائے گا. اللہ کے شان رحیمی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس نے اللہ اور رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جان دی ہے دنیا والے اس کو غسل دے، بلکہ اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ حنظلہ کو اوپر آسمان پہ لے آؤ. فرشتے آسمان پہ لے گئے اور وہاں حوض کوثر سے ان کو نہلایا گیا ہے. اسی لیے حضرت حنظلہ کا نام
غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ 313 تھے مگر اپنے سے 3 گنا کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ شرط ہے، اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اگر تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان صحیح ہے۔ اب ایمان صحیح کا مطلب کچھ لوگوں نے سمجھا بڑے کا گوشت کھاتے ہی ہے۔ مسلمانوں کے ایسا نام ہے ہی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے ہی جاتے، تو اب ہمارے ایمان میں کیا شبہ رہ گیا؟ کیسے ایمان والے ہونا چاہیے؟ اور وہ ابن مسعود کو مکے کے کافروں نے مدینہ طیبہ بھیجا تھا، یا رسول عربی کے دربار کا جائزہ لے کے آؤ۔ واپس آئے، کہا اگر ان سے جنگ کریں گے جیتیں گے کہ نہیں؟ کہا رہے تم ہی نہیں، پوری دنیا کی طاقت مل کے لڑنا چاہے تو ان سے نہیں جیت سکتی۔ کیا ان کے پاس اسلحے زیادہ، سادے سامان زیادہ، کیوں نہیں جیت سکتے؟ کہا ان کے پاس تو گنتی کے چند لوگ ہیں مگر وہ اپنے نبی کے دیوانے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اگر وضو کرتا ہے تو اپنے نبی کے تلوے کے دھون کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، جس کو مل جاتا ہے وہ تبرک سمجھ کے چاٹ لیتا ہے، برکت کے لیے چہرے پر مل لیتا ہے۔ ان کا نبی اگر تھوکتا ہے تو نبی کے لعاب دہن کو وہ اپنے ہاتھ پہ روک لیتے ہیں۔ اگر ان کا نبی اپنے ناک کی رطوبت صاف کرتا ہے تو اپنے نبی کے مقدس ناک کی رطوبت کو وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جسے ملتا ہے وہ تبرک سمجھ کے چاٹ لیتا ہے، جسے نہیں ملتا ہے وہ دوسرے ہاتھ سے تری لے کے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ تو جو قوم اپنے نبی کے تلوے کا دولن زمین پر نہ گرنے دے وہ نبی کا خون کیسے زمین میں گرنے دے گی؟ اس لیے میں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت نبی سے جیت نہیں سکتی ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ذرا سوچو، اپنے کو 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر ان کا حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ عرب شریف جسے حجاز مقدس کہا جاتا تھا، اب اس کا نام انہوں نے سعودیہ رکھ دیا۔ ہم سے کہتے ہیں تم بہت بڑے بدعتی ہو، یہ میلاد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فاتحہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، تم سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ یہ تم نے بدعت قائم کی ہے۔ اگر بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ نے میلاد کی ہو تو ہم بھی کریں۔ صدیق اکبر نے میلاد کی، فاروق اعظم نے میلاد کی، عثمان غنی نے میلاد کی، مولا علی نے میلاد کی۔ جب کسی نے محفل میلاد نہیں منایا تو تم منا رہے ہو، بدعتی نہیں ہو؟ میں نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ نے اپنا نام کیا عرب کے نام میں جوڑا تھا، محمدیہ عربیہ نام رکھا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے صدیقی عربیہ نام رکھا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے فاروقی عربیہ نام رکھا تھا؟ کیا عثمان غنی نے عثمانیہ عربیہ نام رکھا تھا؟ کیا مولا علی نے عربیہ نام رکھا تھا؟ کیا تم بدعتی نہیں ہو؟ جتنی بڑی بدعت تم کلیجے سے لگائے گھوم رہے ہو۔ اگر مکے مدینے کو عظمت ہے تو رسول اللہ کے ذات سے ہے۔ اگر تمہیں نام ہی رکھنا تھا تو نبی کے نام کے ساتھ لگاتے، خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ لگاتے، اہل بیت کا نام اس میں جوڑتے، مگر اپنے باپ کا نام تم نے جوڑا۔ پتہ چلا نہ نبی کے صحابہ سے تم کو محبت ہے، نہ نبی کے اہل بیت سے محبت ہے۔ تمہیں محبت ہے تو اپنے باپ سے محبت ہے۔ جو لوگ عرب گئے ان سے پوچھئے، حرمین طیبین میں بڑے بڑے گیٹ بنے ہیں، بڑے بڑے گیٹ، اور گیٹ پہ کیا لکھا ہے؟ گیٹ کنگ فہد، گیٹ کنگ عبدالعزیز، گیٹ کنگ عبداللہ۔ اب آپ ذرا سوچیں، کنگ مانے بادشاہ، بابر ملک عبدالعزیز، بابر ملک سعود، بابر ملک فہد۔ خانہ کعبہ کی غلاف پہ 1400 سال سے لوگوں نے لکھا تو اپنے کو خادم حرمین شریفین لکھا، مگر آپ پوچھیے حضرت سے، اب یہ نجدی وہابیوں کا جب سے زمانہ آیا یہ خادم حرمین شریفین نہیں لکھتے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف پڑا ہے اس میں لکھتے ہیں ملک عبدالسعود، ملک سعود، اور پھر سعودی ہی نہیں، ملک فہد، ملک عبدالعزیز۔ اپنے باپ دادا کے نام کے بڑے بڑے گیٹ بناؤ، اس کے اوپر تم باب عبدالعزیز لکھو، باب سعود لکھو، باب فہد لکھو،
نبی کا نام کو مٹاؤ، سارکول پھیرو، پلاسٹر چڑھا دو، کہیں پینٹ لگا دو. اب بات بتاؤ کہ تم سے بڑا نبی کا دشمن کون ہوگا؟ مسجد فاطمہ ان وہابیوں نے شہید کی، مسجد ثناء ان وہابیوں نے شہید کی، مسجد مائدہ ان وہابیوں نے شہید کی، مسجد منازتین ان وہابیوں نے شہید کی، مسجد ابو بکر صدیق ان وہابیوں نے شہید کی. اب آپ بتاؤ یہ وہابیوں نے جو اتنا ظلم مکہ اور مدینہ میں ڈایا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ حرمین طیبین میں شراب کی حرمت کا جب سے اعلان ہوا، شراب پہ پابندی تھی، مگر اب شراب کی دکانیں کھول دی گئی ہے. اور یہی اتنا نہیں، آپ پوچھئے لوگوں سے بتائیں گے شراب کی بوتل کے اوپر جو ڈھکن لگتا ہے اس ڈھکن کے اوپر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاذ اللہ سے 1000 بار معاذ اللہ. یہی اتنا نہیں، میخانے وہاں قائم کیے گئے ہیں، جوئے کے اڈے وہاں بنائے گئے ہیں. ایک مشرکہ منتریہ کو یہاں سے انڈیا سے بلایا گیا، وہ ننگے سر حدود حرم میں یا غیر مسلموں کا داخلہ حرام تھا، منع تھا، وہاں اس کو داخل کیا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ ایک درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ہم سے کہتے ہیں تم آل سعود کو برا کہتے ہو، حرمین طیبین پہ جن لوگوں کا قبضہ ان کو برا کہتے ہو. ارے جب نبی کے چچا ابو لہب کو ہم برا کہہ سکتے ہیں، ابو جہل کو برا کہہ سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہیں گے؟ حضرات چاہے وہ وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا رافضی ہو، سب غیر مسلم، سب کافر. ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیارے رسول کے دربار میں ایک جنازہ لایا گیا. حضور اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. سرکار نے چہرہ دیکھا، فرمایا واپس لے جاؤ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا. یا رسول اللہ آپ تو سب کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، یہ آپ اس کی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، داڑھی رکھتا تھا. فرمایا کلمہ تو پڑھتا تھا، قرآن تو پڑھتا تھا، داڑھی تو رکھتا تھا، مگر جس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. تو جب عثمان غنی کے بغض رکھنے والے کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی سیدنا صدیق اکبر سے بغض رکھے، حضرت فاروق اعظم سے بغض رکھے، ہماری ماں حضرت عائشہ سے بغض رکھے، ان کی بارگاہ میں توہین کرے، وہ چاہے جتنا کلمہ گو ہو، ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. حق ہے جو مانا جاتا، کبھی چھٹلایا نہیں جاتا. اگر خالی کلمہ ہی بنیاد ہوتا تو کربلا کے 22,000 یزیدیوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ امام حسین کو جن ظالموں نے شہید کیا، مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے چن چن کے تڑپا کے ان سب کو مارا. مگر 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج تک کسی نے بھی مختار ثقفی کی تعریف نہیں کی، اس کو مسلمان نہیں مانا. اس لیے اگر کوئی ظالم دوسرے ظالم کو اللہ کرے تو یہ تو اللہ کی شان حکمت ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کو تباہ کرواتا ہے. وہ چاہے فلسطین کا مسلمان ہو، چاہے غزہ کا مسلمان ہو، چاہے عراق کا مسلمان ہو، چاہے شام کا مسلمان ہو، ہم کسی کی بھی شہادت کو برداشت نہیں کریں گے. اور صرف جو لوگ ان کے خلاف یہ اپنی کوششیں کریں گے، ہم ان کی مذمت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس سے کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان خدا و رسول سے ہمیں دور رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.